ابن مریم خدام یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ مجھے خدمت میں آئے 20 سال ہو گئے اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے پیغامات سنے، بہت سارے سرمن سنے، خدا کے خادموں کے منہ سے کئی خطبے سنے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کوئی ایسا خطبہ، کوئی ایسا سرمن، کوئی ایسا پیغام نہیں سنا کہ جس میں کسی مسیحی معلم نے، کبھی کسی پاسٹر صاحب نے، کسی مسیحی عالم نے اس بات پر شک کا اظہار کیا ہو کہ خواتین کی صلاحیتیں ذہنی ہو یا جسمانی کسی طرح مردوں سے کم ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ بائبل مقدس شروع سے ہی مرد اور عورت کو ہم پلہ قرار دیتی ہے۔ تو اس کی واضح مثال ہمیں تخلیق کائنات میں نظر آتی ہے، یعنی پہلے جوڑے میں ہی نظر آتی ہے۔ ان کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں پیدائش 5 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کچھ یوں بتاتی ہے۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب خدا نے پہلا جوڑا مرد اور عورت بنائے تو مرد کو خدا نے آدم کہا جبکہ عورت کو حوا کہا، لیکن بائبل مقدس یہاں پر واضح ہے کہ خدا نے جب دونوں کو بنایا تو دونوں کو ہی آدم کہا۔ اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ آدم کا لفظی مطلب ہے سرخ مٹی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے عورت کو بنایا تو اس کو تو دراصل آدم کی پسلی سے بنایا، تو پھر کس طرح سے عورت کو خدا آدم کہہ سکتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ کہ عورت مرد کی پسلی سے بنی، لیکن مرد چونکہ سرخ مٹی سے بنا، اور پھر وہی کچھ جو مرد کو کہا گیا وہی کچھ پھر عورت کو کہا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا عورت کو مرد کی پسلی سے بنانا اپنے آپ میں اس بات کا اظہار ہے کہ عورت وہی کچھ ہے، انہی صلاحیتوں کی مالک ہے جن صلاحیتوں کا مالک مرد ہے۔ چونکہ جیسے مرد آدم ہے اسی طرح خاتون جو ہے وہ بھی آدم ہی ہے۔ یہ دراصل آدم ہے جس نے بعد میں عورت کا نام حوا رکھا۔ اور اسی میں اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عورت سر یا پاؤں سے نہیں بنی بلکہ پسلی سے بنی، یعنی کہ اس کے ہم پلہ ہے، اس کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خدا نے مرد حضرات کو بلایا اور انہیں نبی مقرر کیا، تو اسی طرح خدا نے بعض خواتین کو بھی بلایا اور ان کو بھی نبیہ کہا، جس کی ایک مثال تو دبورہ ہے اور دوسری مثال ہم خلدہ کی شکل میں دیکھتے ہیں جو کہ یسایہ نبی کی بیوی تھی۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں بدترین وقت آئے اور وہ جب کہ مرد بھی کئی باتوں میں فیل ہو گئے، تو خواتین تھیں جنہوں نے اس وقت اپنی قوم کو سہارا دیا، جس کا ایک ثبوت قاضیوں کا دور ہے جو بدترین دور کہلاتا ہے، اور جس میں بہت سارے قاضی کئی باتوں میں بری طرح سے ناکام ہوئے۔ تو وہیں پر جہاں دلیری کی، جرت کی، ایمان کی چند مثالیں قائم کی، وہ دبورہ نبیہ تھی، وہ یائل تھی، اور اسی دور سے تعلق رکھنے والی ایک عورت روت بھی تھی۔ لیکن بطور مسیحی ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خواتین کا مقام ایک نئی جگہ تک پہنچا دیا۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے خواتین کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ یسوع مسیح ایک خاتون کی نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی انہیں ابن مریم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنے آپ میں ہی خواتین کی عظمت کے لیے کافی ہے، لیکن خواتین کی صلاحیتیں یسوع مسیح کی باقی زندگی میں بھی بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب یسوع نے اپنے لیے 12 رسولوں کو چنا تو اگرچہ وہ سارے ہی مرد تھے، لیکن جب لوکا 8 باب اور اس کی پہلی 3 آیات آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک دفعہ پھر سے ان کی خدمت ہمیں ہم پلہ نظر آتی ہے کہ 12 رسول اگرچہ کہ یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر خدمت سر انجام دیتے، لیکن ان 12 رسولوں کے ساتھ ہی ان خواتین کا ذکر بھی کر دیا گیا جو کہ یسوع مسیح اور ان رسولوں کے اخراجات اٹھاتی تھیں تاکہ ان کو کسی طرح سے کام نہ کرنا پڑے اور یہ اس فائنینشل برڈن سے آزاد ہو کر اپنی خدمت کو جاری رکھ سکیں۔ اور اس سے بھی بڑا ثبوت ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی خبر تھی، اور اس خبر کو بھی خداوند یسوع ان خواتین کے سپرد کرتے ہیں
जो कि कब्र पर आई ताकि यस्सु की लाश को कुछ खुशबुएं लगाएं, लेकिन यस्सु मसीह उनसे कहते हैं कि मुझे खुशबुओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पैगाम के मैं जी उठा हूँ, जाकर मेरे भाइयों को, उन शागिर्दों को बताओ, क्योंकि ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर इंजील सुनानी है, लेकिन ये तुम्हारा काम है कि ये पैगाम तुम इन शागिर्दों को दो। तो यूँ हम देखते हैं कि चाहे यस्सु मसीह की पैदाइश हो, यस्सु मसीह की खिदमत हो, या फिर यस्सु मसीह की खिदमत का इख्तिताम हो, हर जगह मर्द और ख़वातीन को हम इकट्ठा खिदमत करता देखते हैं, और यस्सु मसीह कहीं पर भी इन ख़वातीन की सलाहियतों पर शक नहीं करते हैं। और ना सिर्फ यही, बल्कि बाइबल मुक़द्दस का इख्तिताम भी इस बात से होता है कि चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, जो कोई भी यस्सु मसीह पर ईमान रखता है, जो कोई भी ज़मीन पर रहते हुए खुदावंद यस्सु की खिदमत करता है, अगले जहान में उन सभी का एक ही अजर होगा। और अजर यह है कि चाहे कोई मर्द ईमानदार हो, चाहे कोई औरत ईमानदार हो, वो दोनों ही खुदा के हजूर में रहेंगे, उसकी हजूरी से लुत्फ अंदोज होंगे और हमेशा उसको रूबरू देखेंगे। जैसा कि मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है कि वो सारे ईमानदार, जहां पर जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, वो सभी खुदा के हजूर में होंगे और वो अपने खुदा का चेहरा देखेंगे और सदा उसके हुजूर में शादमान रहेंगे। तो मेरे अजीजों, यूं हम देखते हैं कि कभी कोई पास्टर या मसीही आलम खवातीन के बारे में कभी भी कोई ऐसी डेरोगेटरी कमेंट्स पास नहीं कर सकता है। उसका सबब यह है कि बाइबल मुक़द्दस पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक और सबसे बढ़कर खुदावंद यस्सु की जिंदगी से हमें यह दिखाती है कि हमारे खुदा के नज़दीक जो असल चीज़ है वो किसी का ईमान और ईमानदाराना जिंदगी है, ना कि उसकी जेंडर। चूंकि खुदा ने औरत को भी उसी मर्द से पैदा किया है, उसी के डीएनए से, उसी के पसली से पैदा किया है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जेंडर के लिहाज से उनके रोल तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी सलाहियतों में कोई फर्क नहीं है। तो एक मसीही होने के नाते मेरा और आपका, हम सभी का फर्ज है कि हम खवातीन को वही इज्जत देते रहें जो कि बाइबल मुक़द्दस देती है, और हमारे होंठों से कभी कोई ऐसे लफ्ज़ ना निकले जिससे खवातीन की अज़मत में कोई कमी आए। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।